السلام علیکم فرینڈ اینڈ ویلکم ٹو مغزئی ولاگس۔ فرینڈ یہ تھا آج میرا ویکینڈ ہے، اور ویکینڈ انجوائے کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ جاتے ہیں آیا صوفیہ، جو حاجی آیا صوفیہ اس کا وزٹ کرتے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گا۔ یہ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا راستہ بازار کے راستے ساحل کی طرف سے ہوتے ہوئے پھر ہم آئے ہیں آیا صوفیہ کی طرف۔ میرے ساتھ جوائن کیے اعجاز بھائی نے۔ اعجاز بھائی انڈیا سے ہیں، اور اس وقت ولاگ جو ہے وہ پاک انڈیا دوستی پہ بنایا جا رہا ہے، یہ بات ہے بھائی؟ جی بالکل۔ اعجاز بھائی جو ہے وہ اپنا کام بالکل چھوڑ کے، ٹھیک ہے گھر میں ان کا بڑا امپورٹنٹ ایک کام تھا، انہوں نے وہ چھوڑا ہے، لیکن انہوں نے بولا کہ بھائی کام ضروری نہیں ہے، دوستی پہلے۔ جیسے یہ میسیج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، میسیج یہ ہے کہ بھائی اگر بارڈر ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن دلوں میں جو محبت ہے وہ اسی طرح زندہ ہے، قائم و دائم ہے۔ اعجاز بھائی یہ بات ہے؟ بالکل بھائی تھکے تو نہیں ہے؟ بھائی نے ناشتہ بھی نہیں کیا، لنچ بھی نہیں کیا، اور شام کے 5 بج رہے ہیں یہاں ہم پہ۔ بتائیں گے آپ لوگ کو یہاں پہ کیا کھانے ملتا ہے، وہ بھی ہم اس کا ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی ڈشیں ملتے ہیں یہاں پہ ترکی، جیسا آپ جانتے ہیں بہت اچھے اچھے طرح طرح کے ڈشز بنتے ہیں یہاں پہ، تو ہم اس کا بھی آپ کو ایک بلاگ بنا کے دکھائیں گے ضرور۔ ابھی میں لے کے جاتا ہوں اعجاز بھائی کو آیا صوفیہ کی طرف، تو یہ پھر آیا صوفیہ کے بعد ہم نے کوئی پلان کرنا ہے کہ آج کھانے پہ کیا کھائیں، کیونکہ ہمارا جو گلوکوز لیول ہے وہ بالکل لو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جا کے اب سلطان احمد میدان کے بالکل قریب آ گئے ہیں، سلطان احمد میدان میں جا کے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شارٹس وغیرہ میں نے شیئر کر دی، اور اس کے بعد پھر فردر آگے جا کے آیا صوفیہ کے اندر ہم نے پراپرلی وزٹ کرنا ہے۔ Sen mi yitirdin de ararsın bir gönül, derdinin dermanını yazmışlar sanki dağların tepesine. Uğrun peşine düştüğün o rüzgarların nefesine. Duramazsın yerinde, sığamazsın evine. Al sazının eline, bir türkü söyle aman aman, bir türkü söyle aman aman. Dünyada yoktur sazından ayrı yutanlar. Dünyada yoktur sazından ayrı آیا صوفیہ کے پاس آ گئے، لیکن یہ ہے کہ اعجاز بھائی کو بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے نا یہ اسمتھ جیسے کہتے ہیں اسمتھ انہوں نے لیا ہے۔ دیکھتے ہیں اعجاز بھائی کا گلوکوز لیول اس سے کتنا ہائی ہوتا ہے۔ türkü söyle aman aman.
इस मस्जिद को ग्रीकियों ने अपनी इबादत गाह यानी चर्च के तौर पर 532 हिजरी में तमीर करवाना शुरू किया और ये पूरी मस्जिद यानी ये चर्च 537 हिजरी तक मुकम्मल हो गया। इस मस्जिद की तस्वीर कशी उस वक्त के मशहूर ज़माना नक्श निगार इसिडोर ऑफ मिलिटस एंड एंथेमस ऑफ ट्रेल्स ने की। इस मस्जिद की तमीर 532 हिजरी से लेकर 537 हिजरी तक मुकम्मल हुई। रोमानियों की हुकूमत के दौरान इसको दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी कहा गया था। और फिर रोमी बादशाह बेज़ातिन की हुकूमत के दौरान ये 1453 हिजरी तक चर्च रहा और फिर 1453 हिजरी में हाजी आया सोफिया को सल्तनत उस्मानिया के बादशाह महमद सुल्तान ने फतह करके मस्जिद में तब्दील कर दिया। और फिर कस्तंतुनिया के ज़वाल के बाद सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सुल्तान महमद ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया। कस्तंतुनिया की हुकूमत के दौरान इस मस्जिद में उस वक्त जितने भी ईसाइयत से जुड़े हुए निशानात थे, चाहे वो ईसा मसीह के बनाए हुए बुत ही क्यों ना हो, उन सब को तोड़कर बाहर फेंक दिया गया। 1453 हिजरी से लेकर 1913 तक ये मस्जिद ही रही, मगर फिर इस मस्जिद को 4 साल के लिए बंद कर दिया गया। मार्बल रिस्ट्रिक्शन अंदाज़ के इर्द गिर्द 2 मीटर ऊंचाई है। हेलेनिस्टिक दौर के दौरान चट्टान के एक ब्लॉक से खुदी एक मुमासिल जोड़ी में से एक है। इन्हें सुल्तान मुराद 1546 से 1995 के दौरे हुकूमत में परगमून से इस्तांबुल ले आया। 1574 से 1595 में हुकूमत की गई और इन्हें हाजी आया सोफिया के नाव के दाखिली दरवाजे के दोनों तरफ मार्बल ऑपमेड एंड कॉप से मिलने वाले संगे ब्लॉक्स पर रखा गया। लेकिन 1935 में ज़वाल सल्तनत उस्मानिया के बाद इसे दोबारा खोला गया और 1953 में कमाल अतातुर्क की हुकूमत के दौरान इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे फर्दर जाके इसे एक्सप्लोर करना है मैंने। अभी इजाज भाई जो है वो थोड़े थक भी गए हैं, इस वजह से यहाँ पे बैठ के रेस्ट ये जो है कर रहे हैं। और इस मस्जिद की चौड़ाई 180 फुट और ऊंचाई 240 फुट है। ये मस्जिद एक मेंबर और 4 मीनार पे मुश्तमिल है। और फिर तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म से एक खबर जारी की गई कि 2015 से 2019 के दौरानिया में हाजिया आया सोफिया मस्जिद सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी रही।
حال ہی میں جولائی 2020 میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے یہ فیصلہ سنایا کہ حاجیہ آیا صوفیہ کو میوزیم سے بدل کر مسجد میں دوبارہ سے لایا جائے۔ کہ اب میرے خیال میں چلنا چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ سے سعادت نصیب ہوئی ہے بلیو ماسک میں، ہم نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی ہے، آیا صوفیہ بھی وزٹ ہوگی۔ بلیو ماسک جو ہے وہ اس وقت کنسٹرکشن میں ریونیویشن اس کی ہو رہی ہے، اس وجہ سے اتنا جو ہے وہ ابھی مائنڈ میں نہیں ہے میرا کہ اس کے بارے میں بلاگ وغیرہ بناؤں، چونکہ جو چیزیں دکھانے کی ہیں آپ لوگوں کو وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بہرحال یہ کہ اس ویڈیو پہ آپ لائک سبسکرائب ضرور کریں اس چینل کو، اور ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر بندے کے پاس ہی پہنچنی چاہیے، جس بندے کو آیا صوفیہ یا بلیو ماسک کی یا اس طرح کی جتنے بھی ہمارے اسلامک ہسٹوریکل پلیسز ہیں ترکی میں جنہیں وزٹ کرنے کی سعادت نہیں نصیب ہو رہی، تو ہماری ویڈیو کے ذریعے یہ چیزیں وزٹ کریں، لائک بیٹھ کے دیکھیں گے بھی تو ایز اے وزٹ کی طرح ہی ہوں گا ان کے لیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملوں گا۔ میرے ساتھ ابھی جو ہے اجاز بھائی کھڑے ہیں، کیمرہ ہولڈ کیے، میری طرف سے اللہ حافظ۔ پھر اگلے بلاگ میں انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے شب بخیر، السلام علیکم۔